توبہ توبہ. تو رام چندر گیا تھا، اس کو ایک عورت پسند آئی تھی، سیتا نام تھا اس کا، اور اس کو پتہ چلا کہ ایران میں ایک پیر ہے زرداشت، جس کو زرتش بھی کہتے ہیں، وہ تعویذ دیتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. یہ جب اس کے پاس گیا تعویذ لینے تو وہ بہت کام کا آدمی تھا، اور وہ یہ ٹھک ٹھکور نہیں تھا. اس نے کہا تھوڑا سبق پڑھنا پڑے گا، ایسا تھوڑا تعویذ لے. اس کے پاس ایک کتاب تھی اور اس کا دعویٰ تھا کہ آسمانی کتاب ہے، اور اس کو کہتے تھے دساتیر، دستور کی جمع، اور ایک جز کو کہتے تھے دستور، اور 15 پارے تھے اس کے. زرتش کے پاس جو کتاب تھی، رام چندر سے کہا تھوڑا سبق پڑھ لے. رام چندر نے جو سبق پڑھا ہے اس میں کہیں یہ بھی آیا ہوگا، یہ فلکیات جو ہے، نجوم وغیرہ، کہن، یہ ستاروں کی گردش سے تعلق رکھتا ہے. مثلا کسی کو کسی کا تابع کرنا ہے تو عطارد میں لے آئیں گے، کسی کو کسی کا مخالف کرنا ہے تو مریخ میں گھسیٹ لیں گے. کچھ حروف ہے وہ اوپر نیچے کر کے اس کے نام کے عدد نکال کے اس کو کسی کو کسی کا محبوب بناتے ہیں تو مشتری میں لے آئیں گے. کسی کو کامیاب کرانا ہے اپنے خیال سے، قرآن کریم نے تو اس سے گڑز نکال دیا کہ یہ کچھ نہیں. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، بس اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ راستہ معلوم کریں، اس سے آگے کچھ نہیں. تو اس میں یہ بھی تھا کہ آسمان میں ایک برج سور ہے. سور عربی میں کہتے ہیں بیل کو، اور گائے کو کہتے ہیں بقرہ. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. جب روئے زمین پر کوئی گائے اور بیل کے ساتھ احسان کرے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، تو اس کی قسمت جاگ جاتی ہے. یہ رام چندر نے ان سے پڑھا. ہندوستان آیا، نہ سیتی ملی، کچھ بھی نہیں ہوا. جتنے کوتی ہوتے انکل ہوتی. اور جب دیکھا کہ کچھ بھی کام نہیں بنا تو پھر ہندوؤں کو کہا، اس زمانے کے ہندوستان کے باسیوں کو، کہ تم لوگ گائے نہ کاٹو، اور یہ ہمارے معبود کا عکس ہے، معاذ اللہ واستغفر اللہ. دکھایا گیا تب بیل پر وہ جھگڑے نہیں کرتے، اس کو باپ نہیں مان رہے، اور گائے کا سرے سے تصور نہیں ہے وہاں. زرتش کے سبق میں سب کچھ الٹا پلٹا. آج بھی مسلمانوں کو بہانے سے کبھی گائے کبھی کیا. رنجیت سنگھ کا زمانہ تھا، یہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 25 سال بعد حکومت اس کو ملی. شاہ ولی اللہ 1114 میں پیدا ہوئے ہجری، اور ان کی پیدائش سے 4 سال پہلے سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر، ہندوستان کا آفتاب و مہتاب، انتقال کر گیا. اور اورنگزیب کی موت پر جب 25 سال گزر گئے تو رنجیت سنگھ برسر اقتدار آیا. عجیب بات ہے کہ گرو نانک بابا ہم سے گیا ہے، اور ان کے ماننے والوں کا سارا قہر اور غضب مسلمانوں پر. چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی رواداری اچھی ہوتی. خیر، رنجیت سنگھ نے حکم دیا تھا کہ کوئی شخص کسی موقع پر گائے نہ کاٹے، اور اگر گائے کٹ گئی تو اس گھر کے افراد کاٹے جائیں گے. ایک آدمی نے قربانی کے دنوں میں بقرعید میں گائے کاٹی. ایک ہندو بنیا نے کہا کہ میں بتاؤں گا. اس نے کہا مت بتاؤ، مار دے گا مجھے. بہت منت سماجت کی، وہ ہندو بنیا مانتا نہیں تھا. تو اس نے کہا جب مارنا ہی ہے مجھے تو میں نے باہر کچھ پیسے رکھے، چلو تو لے لے. جب تھوڑا سا مغرب کے بعد باہر لے گئے تو اسی چھرے سے اس کو بھی مار ڈالا، اور لاش لپیٹ کے اور رات کو دریا میں پھینکنے کے لیے. کوٹوال نے کہا کون؟ کہا دھوبی یہ کپڑے کا تلاشی. جب تلاشی دے دی تو اندر لاش نے کہا یہ کیا ہے. خیر بات رینگتے رینگتے رنجیت سنگھ کو پہنچ گئی. رنجیت سنگھ نے کہا بنیے کو کیوں مارا؟ کہا آپ کو شکایت دے رہا تھا. رنجیت سنگھ میں ایک کمال تھا، اور وہ صدق اور سچائی سے بے انتہا خوش ہوتا تھا. اس نے کہا یہ گائے کیوں کاٹی؟ کہا مذہبی جوش چڑھ گیا تھا. پھر تو نہیں کاٹو گے؟ کہا نا توبہ، میرے باپ کی توبہ ہے، اب کے چلو معاف. اگلے سال ایک کی جگہ 2 یا 3 گائے کاٹی. شور مچ گیا. رنجیت سنگھ نے کہا کہ اس آدمی کو پکڑو.
اور صبح سویرے جیسے ہی مسلمانوں کی مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہے اس دوران پھانسی پہ لٹکا دو، اور میرے پاس لاؤ نہیں، یہ مجھ سے جان چھڑا ہی لیتا ہے۔ اور پھانسی گھاٹ میں اس کو اس کمرے میں بند کر دیا، یہاں سے صبح 4 بجے یا 4:30 جو بھی وقت ہوتا ہے، وقت سحر ان کے یہاں سے پھانسیاں ہوتی ہیں۔ قدرت دیکھو، اس رات کو رنجیت سنگھ کے ہاں بہت زمانے بعد لڑکا ہو گیا، ان کا بیٹا نہیں تھا۔ رنجیت سنگھ نے خزانے کا منہ کھولا اور اس خوشی میں سونا اور چاندی بانٹ رہا تھا۔ بیوی نے اس کو بستر سے خط لکھا کہ ایک مسلمان کو گائے کے جرم میں پھانسی کر رہے ہو، کچھ شرم حیا کرو۔ اللہ نے احسان کر کے ہم کو پیارا مننا خوبصورت بچہ دیا ہے، جانور کے بدلے میں انسان کاٹ رہے ہو، یہ مت کرو۔ واہ خدا، تو کتنا زوراور ہے، اس مسلمان کو بچانے کا آپ نے تہیہ کیا ہے۔ رنجیت سنگھ کا باپ بھی اس کو نہیں مار سکتا ہے۔ اس کو بلایا، اس سے کہا میں اور آپ لڑ رہے تھے لیکن تیرا خدا بڑا غیرتی نکلا، مجھے تجھ پہ حکومت کے زوراور نہیں ہونے دے رہا ہے، سلام ہے تیرے خدا کو، تیرے جذبے کو۔ اب ہر مہینے شاہی خزانے سے پیسے لو اور جہاں چاہو گائے کاٹو، بقرعید کا انتظار مت کرو، روز کاٹو۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے ایسے معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی جاننے والا تھا، بہت اچھا مسلمان نیک دل تھا، وہ ہندوستان جیت پور میں ایک مہاراجا کے ہاں ملازم تھا اور بہت بڑا عالم تھا، صف علماء میں ان کی نظیر نہیں ہے۔ مہاراجا نے ان سے قرآن شریف ترجمے اور تفسیر سے پڑھا، اور بابو صاحب کہلاتے تھے، بابو امیر علی جہانگیروی، انہوں نے ان سے سنسکرت پڑھ لی۔ تو مہاراجا تو ایسے ادب و احترام سے کچھ قرآن پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا یا نہیں، لیکن بابو صاحب نے سنسکرت میں اشعار کہنا شروع کر دیے۔ میرے پاس کتاب ہے ان کے اولاد نے دی ہے۔ تو اس مسلمان عالم جو مہاراجا کے ریاست میں رہتے تھے، ایک قسم کا ان کا وزیر تھا، ان کے ہاں گائے کی ایک بچڑی خوبصورت گھر کی پلی ہوئی، وہ بیمار ہو گئی، اور اندازہ یہی ہوا کہ اب یہ مر رہی ہے۔ تو ان کے جو اور نوکر تھے جو ساتھ گئے تھے جہانگیر سے سرحد سے، انہوں نے کہا کہ سیب دبا لالک ہوئے نداکاروں نے کہی، خبردار کہ اس کو ذبح کیا، ہم مہاراجا کے زیر اثر ہے، اور مہاراجا کے ہاں گائے کاٹنا بہت بڑا جرم، ہم تو نمک حرامی نہیں کر سکتے۔ بچڑی فوت ہو گئی، ذبح نہیں ہوئی۔ رات کو مہاراجا تعزیت کے لیے آیا بما اپنے ساز و سامان کے، اور آہستہ سے ان کو کہا کاٹ دیتے، کون دیکھتا ہے؟ بابو صاحب نے کہا مہاراجا عقیدہ ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ حد تک احترام کرنا پڑے گا۔ صبح جب ہوئی تو مہاراجا دوبارہ آیا، اور ان کے 2 بیٹوں کو، ان دونوں کا نام مجھے معلوم ہے، وہ ملاقات ان سے رہی ہے۔ ایک یہاں کراچی میں سلیم مرا ہے، دوسرا عبدالسلام ابو میاں جہانگیرہ میں مرا ہے۔ ان کو دونوں کو ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور منڈی گئے، اور اس جیسی 100 بچڑیاں خرید کے ان کو گفٹ دے دیا کہ آپ کے ہاں ایک بچڑی مری ہے، تم 100 رکھ لو۔ ہر شخص کو اپنے مذہب اور دین کا لحاظ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔